اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ماہ ستمبر جب آتا ہے تو ہمارے پورے ملک میں دفاع پاکستان کا نعرہ گونجتا ہے۔ دفاع ہم صرف پاکستان کا نہیں اسلام کا بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور یہ دفاع کرنا یہ سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت امام الانبیاء بھی ہے، اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قانون بھی بنائے۔ اب کچھ بندے ان قانونوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ تو ہوئے فرمانبردار، اور کچھ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، وہ ہوئے نافرمان۔ اور نافرمان ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قانون کو توڑے۔ اب جو قانون والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی پاسداری خود بھی کرے، دوسروں سے بھی کروائے۔ اللہ رب العالمین کیونکہ انسان کا خالق اور مالک ہے، اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے قوانین اپنی کتابوں کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ انبیاء خود بھی اب اس پہ عمل کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرواتے۔ اب جب لوگوں کو گمراہی کے راستے سے ہدایت کی طرف لایا جاتا، برائی سے اچھائی کی طرف لایا جاتا، اب سب سے بڑی برائی شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی ذات کو نہ ماننا ہے کہ جس رب نے بندے کو پیدا کیا اسی کو نہ مانے اور اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئی مورتی کو سجدہ کرے، تو یہ انسان کی عزت نہیں، یہ توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ اس انسانیت کو عزت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ جب وہ لوگ اللہ کے نبی کی بات نہ مانتے بلکہ نبیوں کی توہین کرتے تو وہ نبی انبیاء کرام علیہ السلام خود ہی ان کا جواب بھی دیتے۔ چنانچہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قوم آپ کی بات کو مان لیتی، راہ راست پہ آ جاتی، لیکن قوم نے آگے سے جواب کیا دیا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ قوم کے لوگوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گمراہی میں ہیں، نعوذ باللہ، یعنی جو خود گمراہی میں تھے وہ نبیوں کو کہتے تھے آپ گمراہی میں ہیں۔ اب اس کا جواب، اس کا دفاع، کیونکہ بات چل رہی ہے دفاعی کی، اور انشاءاللہ یہ بات کریں گے دفاع اسلام کی بھی اور دفاع پاکستان کی بھی۔ 6 ستمبر کو دفاع پاکستان ہے اور 7 دسمبر کو دفاع اسلام ہے، میں آگے جا کے بتاتا ہوں کیسے۔ ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ دفاع کرنا یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، اصولوں کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، تو قوم نے آگے سے کیا کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا دفاع کیا اور اس کا جواب خود دیا، فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری راہبری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت بتاتا ہوں، رب کا پیغام دیتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور تمہارے لیے حق یہی ہے کہ تم اللہ کے نبی کی بات مان لو۔ لیکن وہ قوم رائے راست پہ نہ آئی، اور آخر کار کیا ہوا، اللہ نے شاہ فرمایا کہ اے نوح وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ اللہ نے شاہ فرمایا ہم نے ان کی طرف وہی نازل کی، تم کشتی بناؤ
ہم تمہارا ملک علیحدہ کر دیتے ہیں، کشتی میں سوار ہو، ہم ان کافروں سے تمہیں علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کو بچا لیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، آپ نے بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور آپ نے بھی اسی بات کی تبلیغ کی، تو قوم نے آگے سے ان کو بھی یہی کہا، قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم اپنی مورتیوں کو چھوڑ کر، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ فاتنا بما تعدنا، جس چیز کا آپ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، اسے لے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دینے کے بعد اپنا دفاع بھی کیا اور اپنے ماننے والوں کا دفاع بھی کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے نبی بھی آئے اور جس نبی پہ جو اعتراض ہوتا رہا ان کا دفاع وہ خود نبی کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنا دفاع خود کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دفاع خود کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دفاع خود کیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اعتراض کافر کرتے تھے، جواب رب عطا فرماتا تھا، اللہ اپنے محبوب کا دفاع فرماتا تھا۔ کہیں انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ ذات جس پہ قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ کافر کہتے تھے آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، رب کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے لوح و قلم کی قسم، انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ تو اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ کافروں نے کہا مجنون ہیں، حضور نے جواب نہیں دیا، رب نے فرمایا میرا محبوب مجنون نہیں ہے۔ کافر کہتے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ ہم میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ نے جواب نازل فرمایا، ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رب کا نام ارشاد فرمایا یاسین کی قسم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، محبوب آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، حضور نے نہیں فرمایا کہ میں کیا ہوں یا کیا نہیں ہوں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، جو آپ رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اسی طرح کافروں میں سے ایک بڑے کافر ابو لہب نے، جو کہ آپ کا رشتہ دار بھی تھا، ہمسایہ بھی تھا، آپ کی ساری عظمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، آپ کے کمالات کو اپنے کانوں سے سنتا تھا، لیکن اس کے باوجود بد نصیب راہ راست پہ نہیں آتا تھا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے سارے کافروں کو اکٹھا کر کے کہا اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، تو سارے چپ، اس بد نصیب کو ہمت ہوئی، یہ اٹھ گیا اور کہنے لگا نہیں آپ تو رسول نہیں ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، تبن یا محمد، اس نے کہا ہے محمد نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے کہا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب اس نے اتنی بات ہی کہی، رب کائنات نے اپنے محبوب کا دفاع فرمایا، رب نے اپنے محبوب کی شان میں پوری صورت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ساری نسل کے بارے میں بتایا، اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے محبوب کو تو یہ کہا نا صرف انگلی ٹوٹ جائے، رب نے فرمایا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وتب، رب نے فرمایا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شعلے مارتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور بیوی کا کیا حال، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے اسی حالت میں مر گئی۔ اب یہ حضور کا دشمن تھا اور حضور کا دفاع رب کائنات نے فرمایا، اور جیسے رب نے فرمایا ویسا ہی ہوا کہ ابو لہب جب مرا ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کی اپنی اولاد اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ جو اللہ والوں کے گستاخ ہوتے ہیں اپنی اولادیں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اپنی اولاد اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اور جس طرح آج وہ پھیلا ہوا ہے نا کرونا وائرس، اور جناب جس کو لگ جائے کہتے ہیں جناب کرنٹینہ کر دیں جی، قریب نہیں جانے دیتے، تو یہ کرنٹینہ اس وقت کے کافروں کی سوچ بھی یہی تھی، وہ بھی کہتے ہیں کرنٹینہ کر دیں اس کو، اس کے قریب کسی کو نہ جانے دیں، اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔
وہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا کتے کی موت، اور پھر اس کے پاؤں میں رسی ڈال گئے، اسے گھسیٹ کے لے جا کے کہیں ڈال کے اوپر پتھر پھینکے گئے۔ حضور کا دشمن تھا۔ جو حضور کا دشمن ہوتا ہے رب اسے ایسے تباہ و برباد کرتا ہے، ایسے ذلیل کرتا ہے۔ کیوں؟ رب کائنات نے اپنے محبوب کی عزت و ناموس کی خود حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی عزت و ناموس کی خود حفاظت فرماتا ہے، اور رب کائنات اپنے محبوب کے اوپر اٹھنے والی انگلی اس کو خود تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس سرکار کے اوپر جس کی زبان کھلتی ہے اللہ اس زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منصوبہ بندیاں بنائیں کہ مکے سے نکال دیں، ان کے دین کو مٹا دیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ لیکن اللہ نے شاہ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ اپنے محبوب کے دین کو سارے دینوں پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور ایسا ہوا کہ چشم فلک نے دیکھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر مکے سے نکلے تھے، صرف 8 سال کے بعد مکہ المکرمہ میں 10,000 بلکہ 12,000 کا لشکر لے کر داخل ہوئے۔ وہ لوگ جو آپ کے لیے دروازے بند کرتے تھے سب نے دروازے کھول دیے، جو آپ کے اوپر پورا کرکٹ پھینکتے تھے اب آپ کے قدموں میں ہاتھ باندھنے بیٹھے تھے اور اب عرض کر رہے تھے یا محمد آپ بچائیں تو آپ ہی بچا سکتے تھے۔ اور وہ پوچھتے تھے، حضور پوچھتے تھے اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں، تم نے کیا کیا؟ ہر ایک کو اپنے کیے کا پتہ ہوتا ہے۔ کوئی حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتا تھا، کوئی حضرت سمیہ کو قتل کرتا تھا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرتا تھا، ہر ایک کو اپنے کردار کا پتہ تھا۔ لیکن سب نے کہا کیا؟ انتا کریم ابن کریم ابن کریم، آپ سخیوں کی اولاد سخی ہیں، کریموں کی اولاد کریم ہیں، آپ تو ہم پہ کرم نوازی ہی فرمائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پہ کرم نوازی فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ابن اختل جو حضور کا گستاخ تھا، زبان سے حضور پہ طعن و تشنیع کرتا تھا، رب کائنات نے فرمایا محبوب اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو معاف نہیں کرنا۔ وہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو پردوں کے پیچھے سے نکال کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، دنیا آخرت میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت